ہو رہے اور شام رہے، مولا تیرا اونچا سدا نام رہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق وبالقاسم محمد، ثم الصلاة على بليغه ووصيه وعمينه وأشرف لترته وذريته وباب الحكمة سيد الوسيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، غالب كل غالب مطلوب كل طالب، إمام المشارق والمغارب، فاتح باب خیبر قاتل مرحب وانتر، في شانه ضربت إلى قيام يوم الخندق، أفضل من عبادة الثقلين، ثم الصلاة على الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المطهرين، يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان والقرآن ذي الذكر صلوات۔ یہ آیت مبارکہ کہ جس کی تلاوت کا شرف کئی دنوں سے میں آپ جیسے بافہم سامعین کرام کے سامنے کر رہا ہوں، اور یہ آیت 23ویں پارے کی ہے اور سورہ صاد کی ہے، اور جس کی ابتدا حروف مقطعات قرآنیہ میں سے ایک حرف سے ہوئی ہے کہ جس کے معنی و مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں پہنچائے، اور اب تو آج اور کل اتنا موقع نہیں ہے کہ ان باتوں کو عرض کیا جائے، اس لیے کہ کل جو ہے وہ شب عاشور ہوگی کہ جس میں ہر جگہ کے الگ الگ لحاظ سے مجالس برپا ہوتی ہیں، اور آج آٹھ محرم ہے، تو اس لحاظ سے آج زیادہ دیر کی زحمت نہیں ہوگی، لہٰذا جو لوگ یہ سوچ کے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں کہ ابھی تو چل رہے ہیں، ابھی پہنچ جائیں گے، بس ابھی اور نکلیں گے، ابھی نکلنے والے ہیں، ان تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو وہ اپنے ارادے کو بدل دیں اور یہ جان لیں کہ ایسا نہ ہو کہ جب وہ پہنچے تو مجلس عزا تمام ہو چکی ہو۔ کیونکہ آج جتنی دیر ہوتی تھی مجلس عزا
اس میں تخفیف کی گئی ہے اور اتنی دیر تک کسی بنا پر نہیں ہو پائے گی، لہٰذا بعد میں لوگوں کو شکوہ نہ ہو کہ جب پہنچے تو ختم ہو گیا۔ لہٰذا یہ ہر جگہ لوگ جان رہے ہیں اور آواز پہنچ رہی ہے، لہٰذا وہ فرش اعضاء پہ تشریف لے آئیں، صلوات بھیجیے برحمد والے ہوں۔ تو یہ حروف مقطعات قرآنیہ کی جس کے بارے میں ہماری اور آپ کی گفتگو کئی دنوں سے چل رہی تھی، اور آج 8ویں دور کی گفتگو ہے کہ جس میں اس سورہ کے متعلق جو میں نے چیزیں تھیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے اور لکھتے ہوئے نظر آئے کہ ان حروف مقطعات قرآنیہ کا کوئی معنی نہیں ہے، اور نہ ہی معنی ہے اور نہ ہی اللہ نے کسی کو بتائے ہیں، صرف اللہ کو معلوم ہے، اور یہ بہت آگے بڑھے تو لوگوں نے کہا کہ رسول کو معلوم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کو بھی معلوم ہے اور محمد علیہ السلام کو بھی اس بات کا علم ہے کہ حروف مقطعات قرآنیہ کے معنی کیا ہے۔ تو میں نے بہت سی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کیا، اب آج کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ یہ جو حروف مقطعات قرآنیہ 14 ہیں، تو ان 14 کے معنی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ 14 کے معنی نہیں ہیں، یہ 14 جتنے بھی حروف مقطعات قرآنیہ ہیں ان سب کے معنی ہیں، بس یہ ہے کہ ان سے سوال کیا جائے کہ جو علم رکھتے ہیں، جن کے لیے نبی نے فرمایا کہ یہ اولین اور آخرین دونوں کا علم رکھتے ہیں، تو اب وہ کون ہے کہ جو اولین اور آخرین کا علم رکھتے ہیں؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ محمد علیہ السلام ہیں کہ جو اولین کا بھی علم رکھتے ہیں اور آخرین کا بھی علم رکھتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آج میں تمہید زیادہ دیر تک نہیں کر پاؤں گا، اس لیے کہ وقت کے لحاظ سے گفتگو کرنا ہے ہم کو۔ تو اولین اور آخرین کا علم یعنی جو پہلے ہو چکا ہے اور بعد میں جو ہونے والا ہے، یہ اولین اور آخرین کا جو علم ہے وہ اللہ نے اہل بیت کو دے دیا، اور اہل بیت ہی ہیں جو ان سارے علوم میں جو پوچھتا رہا آپ وہ بتاتے رہے۔ اسی طریقے سے جب سوال ہوا کہ الف لام میم کے معنی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آل محمد علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح جب یاسین کے معنی پوچھے گئے تو پتہ چلا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر جب طٰہٰ کے معنی پوچھا گیا تو بھی ذات رسول مراد لی گئی کہ اس سے وہ مراد ہیں۔ تو پھر نبی نے فرمایا کہ اولین اور آخرین کا علم جو ہے وہ اللہ نے اہل بیت میں رکھ دیا ہے، اور اولین اور آخرین کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے ہو چکا ہے وہ بھی ان کے پاس علم ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی علم ان کے پاس ہے۔ تو سارے علوم کو اللہ نے ان میں جمع کر دیے ہیں، اور اگر یہ دیکھنا ہو کہ کیسے پتہ چلے تو ابن عباس کے لیے ملتا ہے۔ ابن عباس انہوں نے جب مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا اور کہا کہ مولا ذرا یہ سورہ الحمد کی تفسیر کر دیجئے، سورہ الحمد کی تفسیر کر دیے۔ تو اب روایت میں ہے کہ جب سورہ الحمد کی تفسیر شروع ہوئی تو مولا نے شروع کیا سورہ الحمد کی تفسیر، اور نماز عشاء کے بعد سورہ الحمد کی تفسیر شروع کیا اور الف کی تفسیر شروع کیا۔ اس لیے سورہ الحمد جو شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد، تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ الحمد، سب سے پہلا ورڈ کیا ہے؟ الف۔ تو الف کی تصویر آپ نے تفسیر شروع کیا، مولا نے الف کی تفسیر شروع کیا۔ مولا تفسیر بیان کر رہے ہیں، ابن عباس سنتے رہے۔ مولا الف کی تفسیر بیان کر رہے ہیں اور ابن عباس سن رہے ہیں۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ رات ختم ہو گئی۔ جب رات ختم ہو گئی تب عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مولا یہ رات تمام ہو گئی اور ابھی آپ کی الف کی تفسیر ختم نہیں ہوئی ہے، اتنی بڑی تفسیر ہے۔ تو مولا نے فرمایا ہاں جی، مولا نے فرمایا ہاں، اولین اور آخرین کا علم جو ہے قرآن میں جمع ہے، اولین اور آخرین کا علم قرآن میں جمع ہے۔ تو جس طرح اولین اور آخرین کا علم قرآن صامت میں ہے، اسی طرح اولین اور آخرین کا علم قرآن ناطق علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں ہے۔ صلوات بھیجیے اور محمد علیہ۔ اولین اور آخرین کا علم سب اس میں جمع ہے۔ تو اب تفسیر
یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور سورہ الحمد کی تفسیر نہ ہو سکی، صرف الف کی تفسیر میں اتنا وقت لگ گیا۔ تو ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مولا یہ بتائیے اتنی بڑی تفسیر ہے؟ تو جب اتنی بڑی تفسیر ہے، صرف الف میں پوری رات ہو گئی، تو اب آپ یہ بتائیے کہ اتنی بڑی تفسیر سنے گا کون؟ اور جب الف میں اتنا ٹائم لگ گیا تو الف کے بعد کیا ہے؟ لام ہے میم ہے، دال ہے، الحمد ہے، پھر اس کے بعد پورا سورہ ہے۔ تو اتنی بڑی تفسیر جو آپ نے بیان کر دیا ہے صرف الف کی، اور پھر آگے اگر بیان ہو تو کون سنے گا اور کتنا ہو سکتا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ اگر میں تفسیر بیان کرنا شروع کر دوں تو سورہ الحمد کی تفسیر ایسی بیان کروں گا کہ 70 اونٹوں پہ بار ہو سکتی ہے، یعنی 70 اونٹوں پہ اسے لوڈ کیا جا سکتا ہے، اتنی زیادہ میں تفسیر اس کی بیان کر سکتا ہوں۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی تفسیر، تو مولا نے فرمایا کہ اگر اسے سمیٹنا چاہوں تو میں سمیٹ بھی سکتا ہوں، میں سمیٹنا بھی چاہوں تو سمیٹ بھی سکتا ہوں۔ اب ابن عباس کہتے ہیں کیسے سمیٹ سکتے ہیں؟ تو پھر مولا نے فرمایا ابن عباس اتنا جان لو کہ علم اولین اور آخرین کا جو علم ہے وہ سب قرآن میں موجود ہے، اور جو قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، اور جو سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بے میں ہے، اور جو بے میں ہے اس بے کے نقطے میں ہے جو بے کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ اور اے ابن عباس، یہ بے کا نقطہ کوئی اور نہیں ہے، جو بے کے نیچے نقطہ رکھا جاتا ہے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے اور محمد آل محمد اور مارے۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ پورے قرآن کو کس طریقے سے مولا علی ابن ابی طالب نے پھیلانا چاہا۔ تو صرف سورہ الحمد کی تفسیر کو اتنا پھیلایا کہ 70 اونٹوں پہ بار ہو سکتا ہے، اور سمیٹنا چاہا تو ایک نقطے میں سمیٹ لائے، ایک نقطے میں سمیٹ لائے اور بتایا یہی وہ نقطہ ہے، اور یہ نقطہ کون ہے؟ یہ میں ہوں، یہ میں ہوں۔ تو اب آپ نے یہ دیکھا کہ پورا قرآن علی نے ایک نقطے میں سمیٹ دیا۔ آپ کہیں گے صاحب یہ کیسے ہو گیا؟ ارے یہ وہ زمانہ تھا کہ جب لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک نقطے میں پورا قرآن کیسے سمجھ سکتا ہے، یہ وہ زمانہ تھا، لوگوں کو سمجھ نہیں آیا۔ لیکن آج سمجھنا ہے تو سمجھ جائیے، بالکل چھوٹا سا موبائل ہوتا ہے، اس میں ایک نقطے کے برابر میموری کارڈ۔ کوئی نئی بات ہے بھائی؟ کوئی نئی بات ہے بھائی؟ میموری کارڈ کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں؟ سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے کہ نہیں ہے؟ آپ تو ایسے ہی سن رہے ہیں جیسے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ نہیں، یہ نبی کا زمانہ نہیں ہے، یہ جب مولا تفسیر بیان کر رہے تھے تب کا زمانہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں لوگ یہ کہہ رہے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نقطے میں پورا قرآن سمجھ جائے، تو وہ زمانہ تھا۔ لیکن آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ انسان سمجھ سکتا ہے۔ ایک چھوٹے سے موبائل میں میموری کارڈ جب لگاتا ہے تو اس میں ہزاروں کتابیں آ جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے ایک میموری کارڈ میں ہزاروں کتابیں آ سکتی ہیں اور اس سے زیادہ بھی آتی ہیں، اسی طریقے سے علی نے ایک نقطے میں قرآن کو سمو دیا۔ صلوات بھیجیے اور محمد والے۔ اب لائبریری لے کے کوئی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، لائبریری کے لیے پریشان لوگ نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس چھوٹا سا موبائل ہوتا ہے، اسی موبائل میں میموری کارڈ ہوتا ہے، اور پھر اسی سے ساری چیزیں وہ دیکھ لیتے ہیں اور ہزاروں کتابیں اس میں آ جاتی ہے۔ تو جب ہم اور آپ نے مل کے ایک ایسا سسٹم بنایا کہ جو ہے بالکل چھوٹا، لیکن چھوٹا ہونے کے بعد اس میں ہزاروں کتابیں آ گئیں، تو جب ہم اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو اگر علی نے کر دیا تو تعجب کی کیا بات ہے؟ صلوات بھیجیے اور محمد والے محمد۔ اور فرمایا انا نقطۃ التی تحت البا، ابن عباس میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ ارے علی کی شخصیت سمجھو، علی کی شخصیت سمجھو، علی کس مقام پہ ہیں، علی کس مقام پہ ہے؟ دنیا والوں، اگر علی کو نیچے دیکھنا چاہتے ہو، اگر علی کو نیچے دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو جتنا نیچے دیکھو گے دیکھتے جاؤ گے، جب نیچے دیکھو گے تو نقطۂ بائے بسم اللہ نظر آئے گا، اوپر دیکھو گے تو عرش
جگہ پہ نظر آئے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ جی تو اب یہ وہ نقطہ ہے جس میں ساری چیزیں سمو دیا۔ سمجھ میں نہ آیا تو آپ کی خدمت میں عرض کو مومری کاٹ کے آپ نے مثال دیکھ لیا۔ اب آپ صبح اٹھیے گا، اٹھنے کے بعد اپنے گھر کے آنگن میں جائیے گا، اور جانے کے بعد ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا۔ اگر آسمان پہ فلائٹ اڑ رہی ہوگی، اگر آسمان پہ ہیلی کاپٹر اڑ رہا ہوگا، اگر آسمان پہ طیر و پرندے اڑ رہے ہوں گے، تو آپ دیکھ لیجئے گا آپ یہاں سے اپنے گھر میں بیٹھ کے اوپر اگر نگاہ اٹھائیں گے تو آپ کی نگاہ ان چیزوں کو دیکھ لے گی جو بہت بڑا فلائٹ بھی ہو، ہیلی کاپٹر بھی ہو، جہاز بھی ہو، ان ساری چیزوں کو آپ کی آنکھ دیکھتی ہے کہ نہیں دیکھتی ہے؟ دیکھتی ہے کہ نہیں دیکھتی ہے؟ تو کس سے دیکھتی ہے؟ کیا آپ کی آنکھ بہت بڑی ہے؟ نہیں، بہت بڑی نہیں ہے، بہت بڑی نہیں ہے، بلکہ جو آپ کی اور ہماری آنکھ ہے، اس آنکھ میں ایک چھوٹا سا سمجھ رہے؟ میں یہ اشرا پہلے پڑھ چکا ہوں، بہت پہلے پڑھا تھا۔ ہم کو علم ہے کہ 8 محرم کو لوگ چلے جاتے ہیں، شاید اول کنڈا یا کاک تالپور کا، میں بھی جا چکا ہوں، تو لوگ کاک تالپور چلے جاتے ہیں۔ پہلے میں اشرا یہاں پڑھتا تھا تو اس میں یہ تھا کہ 8 محرم کو لوگ کاک تالپور چلے جاتے ہیں، اور ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جانا بھی چاہیے، لیکن بس جتنے ہیں اتنا ہی، اگر بھلے ہیں تو بھلا ہوگا، اور یہاں سب بھلے ہیں، کوئی برا نہیں ہے، اس لیے علی کا چاہنے والا برا نہیں ہوتا ہے، خود بھی بھلا ہوتا ہے اور دوسروں کا بھلا بھی کرتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اب آپ یہ بھی دیکھیے، آپ صبح اٹھ کے دیکھیے گا، جو میں نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے نہیں کہا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیے گا، گھر سے باہر نکلیے گا یا اپنے گھر سے دیکھیے گا، اوپر آسمان کی طرف نگاہ جب اٹھائیے گا تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کی جب آنکھ اٹھی ہے، تو آپ کی آنکھ اٹھی تو اٹھنے کے بعد آسمان تک پہنچ گئی، اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ فلائٹ ہو، چاہے وہ جہاز ہو، چاہے وہ ہیلی کاپٹر ہو، چاہے وہ طیور ہو، چاہے وہ پرندے ہو، چاہے جو کچھ اڑتا ہوا ہوگا، نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آتا ہے نہیں آتا ہے؟ تو جو آتا ہے تو کیا کوئی دوربین لگاتے ہیں؟ کہا نہیں، دوربین نہیں لگاتے، ان آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ بھائی یہ آنکھیں کتنی بڑی ہیں؟ کہا بہت زیادہ بڑی نہیں ہے، دیکھنے میں تو اتنی بڑی ہے، لیکن جو اس میں ایک چھوٹا سا کالا نقطہ ہے، اس نقطے میں اللہ نے اتنا پاور دیا ہے کہ یہاں بیٹھ کے آسمان تک ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں، ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں، یعنی ساری چیزیں آپ کی آنکھوں میں آ جاتی ہے۔ تو جب ہم اور آپ اپنی آنکھوں میں جو ایک نقطہ ہے، اس نقطے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں سمیٹ لیتے ہیں، ساری چیزیں آنکھوں میں آ جاتی ہے، تو جب ہم اور آپ یہ کر سکتے ہیں، تو خالق کائنات نے جسے مولائے کائنات بنایا ہو، اگر وہ ایک نقطے میں قرآن کو سمیٹ لے تو تعجب نہ کرنا، جب ہم اور آپ ایک نقطے میں یہاں سے آسمان سے وہاں تک کی ساری چیزیں سمیٹ لیتے ہیں، تو علی بھی ایک نقطے میں قرآن کو سمیٹ سکتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ حروف مقطعات قرآنیہ ہے جس کا ذکر کئی دنوں سے چل رہا تھا، اور اب یہ اس کے آخری مراحل پہ ہم اور آپ سفر کر رہے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے وہ جو یمن کا حاکم اس نے بھی کتابیں پڑھی تھی، آسمانی کتابیں پڑھی تھی، اور اس زمانے میں جب نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں تھا، دیکھیے آپ کو میں بتاؤں کہ جو میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد اگر تھوڑا آپ نے سمجھ لیا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ نے کیسے کرم فرمایا ہے، کہ نکات عطا کیے ہیں، کتنا کرم ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ جتنا شکر ادا کروں میں کم ہے جتنا شکر ادا کروں۔ اس لیے جو یہ دنوں میں اسپیچ چل رہی ہے اور جس موضوع پہ میں پڑھ رہا ہوں،
اس موضوع کے لیے جب بھی میں کوئی کتاب دیکھ رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں از طرف پروردگار عالم حروف مقطعات کے بارے میں آ ہی جا رہا ہے، آ ہی جا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا اس کا کرم ہے کہ جو میں تلاش میں ہوں وہ ملا جا رہا ہے۔ تو اب آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ یمن کا جو حاکم تھا نبی کے زمانے سے پہلے، شاپور اس کا نام تھا، وہ اس نے اپنی کتابیں پڑھی تھی، آسمانی کتابیں جو تھی قرآن سے پہلے جو آئی تھی وہ اس نے پڑھ لیا تھا، اور بھی بہت سا علم تھا اس کے پاس۔ تو اس نے اپنے علم سے اور کتابوں جو پڑھا تھا تو اس نے یہ وہ کر لیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس زمانے میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائیں گے اور نبوت کا اعلان کریں گے، اللہ کی طرف سے نبوت کا اعلان کریں گے۔ تو وہ ویٹ کرتا رہا وہ دن آئے تو ہم جائیں، اور جانے کے بعد وہ کریں۔ لیکن روایت میں ہے کہ وہ بیچارہ زیادہ دن تک نہیں رہ پایا، تو اس نے اپنے بیٹے سے وصیت کیا۔ بیٹے سے وصیت یہ کیا کہ دیکھو بھائی، ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں لیکن ہم تم سے یہ وصیت کرتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مکے میں ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، جب وہ آئے اور نبوت کا دعویٰ کرے تو تم یہاں سے چلے جانا، اور جانے کے بعد ہمارا سلام اس سے کہہ دینا، اور ہم اس کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، ہمارا سلام کہہ دینا، اور پھر یہ لو 700 اشرفی میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ اس محمد کو دے دینا، اور جب تم جاؤ گے جانے کے بعد ایڈریس پوچھو گے، جو تمہیں ایڈریس بتائے گا اسے بھی 7 اشرفی دے دینا۔ اب روایت میں ہے کہ وہ بیچارہ والی جو تھا یمن کا، اس کا انتقال ہو گیا، وصیت اس نے بیٹے سے کر دیا۔ اب جب نبی نے اعلان کیا اور اس نے سنا تو پھر اب یمن سے چلا، اور جب مکے پہنچا تو مکے کے باہر جو ہے کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو ان سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہاں کسی شخص نے جس کا نام محمد ہے، کیا اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں وہ تو کیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ہم یمن سے آئے ہیں، ہم ملنا چاہتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، یہیں پہ وہ آئیں گے اور یہیں پہ نماز پڑھائیں گے، تم یہیں پہ آ جانا اور مل لینا۔ تو اس نے کہا اب جانے کی کیا ضرورت ہے، وہیں وہ ٹھہر گیا، اور پھر اس نے شرافت یہ دکھائی کہ 7 اشرفی نکالا، اور نکالنے کے بعد اسے دے دیا، بھائی تم نے ایڈریس بتایا، ہمارے باپ نے وصیت کی تھی، یہ لو 7 اشرفی رکھ لو۔ اچھا، اب آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ انسان کو اگر 1000 روپیہ دینا ہے اور اس کے پاس جو ہے 100 کے نوٹ ہے، تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر 100-200 روپیہ دینا ہے 1000، تو اب وہ ہزاروں جو 100 کے ہوتے ہیں 10 نوٹ ہوتے ہیں، وہ نکالتا ہے، نکالنے کے بعد 2-4 دے کے پھر رکھ لیتا ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے بھائی؟ کسی کو 100-200 دینا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ 10 نوٹ 1000 کے ہیں، ایک تو نکالا، 2 دے دیا اور پھر رکھ لیا۔ ایسا آپ نے دیکھا نہیں دیکھا؟ یہ ساری باتیں ظاہر ہے، سامنے کی ہے۔ اب انہوں نے جب اشرفی نکالی، 7 اشرفی نکالی، لو بھیا لے لو، چونکہ ہمارے باپ نے کہا تھا کہ جو ایڈریس تمہیں محمد کا بتائے گا اسے دے دینا، تم نے بتایا اسے رکھ لو۔ اب ان بدبختوں نے دیکھا ارے اس کے پاس تو بہت مال ہے، اس کے پاس تو بہت مال ہے، چونکہ 700 تو نبی کو دینا تھا۔ اب انہوں نے جب نکال کے گنا اور گننے کے بعد کہا یہ 7 لے لو، باقی انہوں نے رکھ لیا۔ لیکن جب رکھا تو ان بدبختوں نے دیکھ لیا، اور جب دیکھا تو اب انہوں نے ان کا مال دولت سب لوٹ لیا، اور پھر اس کے بعد قتل کر دیا، اور قتل کر کے بھاگ گئے۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ بیچارہ پڑا ہوا ہے، آیا تھا محمد سے ملنے کے لیے، لیکن مکے والوں نے اس کے ساتھ یہ کیا، اسے قتل کر دیا اور اس کا پیسہ اور مال دولت لے کے بھاگ گئے۔ اب یہ پریشان کیا کرے، اب تو مر چکا ہے، قتل ہو چکا ہے۔ تو روایت میں ملتا ہے کہ اس کے پاس جو اونٹ تھا، اونٹ نے اپنے چہرے کو اس سے خون سے مس کیا، یعنی اپنے چہرے پہ اونٹ نے خون لگا لیا، کس کا؟ جو قتل ہو چکا تھا۔ دیکھیں، جو مجلسیں سننے کے بہت ہی شوقین ہوں گے وہ یہیں سے لگ جائیں گے کہ آگے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہیں سے لگ جائیں گے کہ میں آگے کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔
اونٹ نے جب اپنے مالک کو دیکھا کہ وہ قتل ہو گیا ہے تو اونٹ نے اپنے چہرے پہ اپنے مالک کے خون کو لگایا اور دوڑتا ہوا نبی کے پاس پہنچا، نبی کے پاس پہنچا، اور نبی کے پاس پہنچنے کے بعد اس نے بتایا کہ وہ ہمارا مالک آپ سے ملنے کے لیے آ رہا تھا لیکن یہاں اسے قتل کر دیا گیا ہے، یہ دیکھیے خون لگا ہوا ہے، خون لگا ہوا ہے۔ یعنی اپنے مالک جو قتل ہو گیا تھا اس کی خبر نبی کو جس نے پہنچائی وہ کون تھا؟ جانور، وہ اونٹ تھا۔ نبی نے جب یہ دیکھا تو فوراً ہی نبی اپنے صحابہ کے ساتھ اس مقام پہ پہنچے، تو جب وہاں پہنچے تو دیکھا وہ بیچارہ مرا پڑا ہوا ہے، قتل ہو چکا ہے۔ اب نبی نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ، جانے کے بعد ان لوگوں کو تلاش کر کے لے کے آؤ، اس لیے کہ جب وہ ابھی گئے ہیں، مال لوٹ کے لے گئے ہیں، تو جو لے گئے ہیں تو مال جب لوٹ کے لے جاتے ہیں چور تو پہلے تقسیم کرتے ہیں، اتنا ان کا ہے اتنا ان کا ہے۔ نبی نے فرمایا جاؤ دیکھو۔ اب جب لوگوں نے تلاش کیا تو دیکھا ہاں بالکل صحیح ہے کہ جو مال لوٹ کے لے گئے تھے وہ تقسیم کر رہے تھے، اتنا تمہارا ہے، اتنا تمہارا ہے، اتنا تمہارا ہے، یہ کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ نبی کے صحابہ گئے اور انہوں نے جا کے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ 3 لوگ تھے، تینوں کو گرفتار کر لیا، اور جب تینوں کو گرفتار کر کے لے کے آئے تو نبی نے کہا کہ تم نے اس کو قتل کیا ہے؟ کہا نہیں، ہم نے نہیں قتل کیا ہے، ہم نے نہیں کیا ہے۔ پھر نبی نے فرمایا کہا نہیں، ہم نے نہیں قتل کیا ہے۔ تو کہا نہیں، یہ تو اونٹ گواہی دے رہا ہے، اونٹ کہہ رہا ہے کہ تم نے قتل کیا ہے۔ کہا ارے اونٹ کی بات آپ سمجھ رہے ہیں، مان رہے ہیں، وہ تو جانور ہے، میں انسان ہوں، کہہ رہا ہوں نہیں قتل کیا ہے۔ تو اب نبی نے فرمایا کہ بہت ہی زیادہ ضدی مزاج کے ہیں لوگ، ماننے والے نہیں ہیں۔ تو نبی نے فوراً وہ جو قتل ہو چکا تھا اس کے قریب گئے اور کہا قم باذن اللہ، یعنی اللہ کی اجازت سے اٹھ جا۔ بس روایت میں ملتا ہے کہ جیسے کہا اٹھ جا ویسے وہ زندہ ہو گیا۔ ویسے ہی وہ زندہ ہو گیا، اور جب زندہ ہو گیا تو اس نے کہا یا نبی اللہ، ان لوگوں نے قتل بھی کیا ہے اور ہمارا مال بھی لوٹ لیا، اور اس میں آپ کو 700 شرفی دینا تھا وہ بھی لے لیا ہے، وہ بھی لے لیا ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ نبی نے زندہ کیا، اور اس نے جب یہ کہا تو ان کو پکڑا گیا، بات تمام ہو گئی۔ کہا نا آج زیادہ وقت نہیں لینا ہے آپ کا، بات تمام ہو گئی۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ جو مجلس سننے کے شوقین ہیں ان کا ذہن وہاں پہنچ جائے گا کہ ایک انسان قتل ہوا پڑا ہے، اب اس کی خبر محمد کے پاس جو لے کے گیا ہے، وہ کون لے کے گیا ہے؟ وہ اونٹ لے کے گیا ہے، اونٹ لے کے گیا ہے۔ تو اب اگر ایک عام آدمی کی خبر مرگ، خبر شہادت، اگر اس کا جانور، اس کا اونٹ جا کے بتا سکتا ہے نبی کو، تو اب اگر حسین کے ذوالجنا نے جا کے خیمے میں یہ بتایا کہ حسین شہید ہو گئے، تو اب حیرت نہ کیجئے گا، حیرت نہ کیجئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذوالجنا جو تھا یہ وحی الہی کا پابند تھا، وحی الہی کا پابند تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حسین شہید ہو گئے ہیں تو اس نے یہی کیا کہ اپنے چہرے کو حسین کے خون سے رنگین کیا، ملا، یا چہرے یا پیشانی کو حسین کے خون کو لگایا پیشانی پہ، یا حسین کے خون کے قریب گیا، حسین کے خون پہ سجدہ کیا اور لگایا، اور پھر خیمے میں آ کے اس نے بتایا تھا۔ بس جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ حسین کے رہوار نے حسین کی خبر شہادت دی تھی، اسی طرح روایت میں ہے کہ جب ایک باپ
मैदान करबला में अपने बेटे की इस आवाज़ को उसने सुना था। क्या सुना था? या बता अलैका मिन्नी सलाम, बाबा सलाम आखिर हो, सलाम आखिर कबूल कीजिए। कौन था? वो जवान बेटा था। क्या नाम था? अली अकबर नाम था, अली अकबर नाम। वो जानते थे अली अकबर कि हमारे बाबा का क्या आलम है। वो जानते थे कि सुबह से लाशों पे लाशें मेरा बाप उठा चुका है, अब किस तरीके से आएगा। लिहाजा रिवायत में है कि सब ने हुसैन को मदद के लिए पुकारा, लेकिन अली अकबर ने अपने बाबा को मदद के लिए नहीं पुकारा, बल्कि कहा अलैका मिन्नी सलाम, बाबा सलाम आखिर हो। अब रिवायत में है कि हुसैन मैदान करबला में चले और ये कहते हुए चले, बेटा तुम्हारे जाने से मेरी आँखों की बीनाई चली गई है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जवान बेटे का मसला है। उस बाप के दिल से पूछो कि जिस बाप का जवान बेटा इस दुनिया से चला गया हो, उससे पूछो, वो बताएगा कि जवान बेटे का गम क्या होता है, जवान बेटे का गम क्या होता है। खुदा ना करे कोई बाप अपने जवान बेटे का जनाजा अपने आंखों के सामने देखे। बस अज़ादारों रिवायत में है कि फिर जब हुसैन आगे बढ़े हैं तो ये कहते हुए कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अरे बेटा ज़रा बाप को आवाज़ दो, बाप आवाज़ के सहारे तुम तक पहुँचेगा। बस ये कह ही रहे थे कि एक मर्तबा रिवायत में मिलता है कि अली अकबर का घोड़ा दौड़ता हुआ आया और आने के बाद उसने हुसैन के कदमों पे सर रख दिया और कहा, ए आका, अरे आइए मैं बताऊं कि आपके जवान बेटे का लाशा कहाँ है। समझ गए ना अज़ादारों, किस तरीके से जानवरों ने हिमायत किया है, मदद किया है। आइए मैं आपको बताऊं कि आपके जवान बेटे का लाशा कहाँ है। अज़ादारों रिवायत में मिलता है कि हुसैन चलते थे, आगे बढ़ते थे और गिरते थे और ये कहते जाते थे, बेटा ज़रा आवाज़ दो, ज़रा आवाज़ दो। अज़ादारों रिवायत में है कि जब ये बाप अली अकबर के करीब पहुँचे हैं तो क्या देखा कि अली अकबर मैदान करबला में है, तड़प रहे हैं, सीने पे हाथ रखे हुए हैं, सीने पे हाथ रखे हुए हैं। एक मर्तबा हुसैन ने सवाल किया, बेटा क्या बात है, ये सीने पे हाथ क्यों आए? कहा बाबा कोई चीज़ चुभ रही है। करो अज़ादारों मातम। जी मातम करते रहिए, हुसैन को पुरसा देते रहिए। जवान बेटे का मसला है, जवान बेटे का मसला है। बस मसाइब तमाम हो गए। आज हमने कहा ना कि उतना वक्त नहीं है आज, बाद में शिकवा ना हो कि मैं अली अकबर के ऊपर रो ना सका। और जिसको जितना जिससे मोहब्बत होती है उसके मरने पे बड़ा गम मनाता है। अच्छा बेटा होता है, बाप चला जाता है तो चीख मार के रोता है, बाप चला गया। और बाप के सामने अगर बेटा चला जाता है तो कई लोग उसको पकड़े रहते हैं, संभाले रहते हैं, बिल्कुल संभाले रहते हैं, पकड़े रहते हैं, इसलिए कि ये जवान बेटे का गम है, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यही है ना तरीक़ा। सोचो मैदान करबला में कौन था जो हुसैन के बाजुओं को पकड़ता? अज़ादारों रिवायत में है कि हुसैन जब करीब गए तो देखा बेटा है, तड़प रहा है, सीने पे हाथ है। बाप ने सवाल किया, बेटा ये क्या है, ज़रा हटाओ तो, ज़रा हटाओ तो।
चाहने वाला बेटा था जिसने आप अपने बाप को ये ज़हमत नहीं दी कि बाबा अदरिकनी कहा हो, कह दिया अलैका मिन्ने सलाम, वो बेटा कैसे बताए? हुसैन ने काफ़ी इसरार किया कि बेटा ज़रा हाथ हटाओ तो। अब जब हाथ हटा तो एक मर्तबा हुसैन ने वो मंज़र देखा, खुदा ना करे कोई बाप उस मंज़र को देखे। क्या देखा? देखा कि अली अकबर के कलेजे में बर्छी का फल लगा हुआ है। खुदा लानत करे उसने कि जिसने बर्छी मारी। अब जब उसने बर्छी मारी तो बर्छी मारी तो सीने में थी, लेकिन वो पुष्ट को पार कर गई थी। अब वो बदबख्त चाहता था कि बर्छी निकल जाए और उसने कोशिश किया निकल जाए, यहाँ तक इतनी मर्तबा एक ताकत लगाई उसने कि बर्छी का फल टूट गया। अली अकबर के कलेजे में बर्छी लगी हुई है। हुसैन ने जब हाथ हटाया बर्छी का फल नजर आया। हुसैन ये चाहते हैं बर्छी निकल जाए, हुसैन ये चाहते हैं बर्छी निकल जाए, लेकिन बड़ी मुश्किलों से निकालना चाहते हैं और बर्छी निकल नहीं रही है, बर्छी निकल नहीं रही है। जवान बेटे का मसला है, बर्छी निकल नहीं रही है। बस एक मर्तबा हुसैन मैदान करबला में दोनों घुटनों को टेक के बैठ गए और बैठने के बाद बर्छी के फल को पकड़ा, नजफ का रुख किया। बाबा अली मुर्तज़ा ज़रा करबला में आओ। मदीने का रुख किया, नाना रसूल अल्लाह, माँ फातिमा ज़हरा, ए भैया हसन मुश्तबा, ज़रा मैदान करबला में आ जाओ और देखो किस तरीके से एक बाप अपने जवान बेटे के सीने से बर्छी का फल निकाल रहा है। किस तरीके से बर्छी का फल निकाल रहा है। बस रिवायत में है एक मर्तबा हुसैन ने मैदान करबला में घुटने टेक दिए, सर को झुका लिया, बर्छी का फल पकड़ा, कहा बिस्मिल्लाह व बिल्लाह ला बिल्लतर। करो अज़ादारो मातम। बिस्मिल्लाह व बिल्लाह अला मिल्लत रसूल अल्लाह। और ये कहने के बाद जो बर्छी को निकालना चाहा तो बर्छी का फल हिला। इतने आसानी से नहीं निकल रहा था। इसलिए कोई अगर ऐसी चीज़ हो जो चुभो दी जाए और यहाँ से पीछे तक निकल आए उस तक, तो सोचो कैसे निकलेगी। बस रिवायत में है कि इधर बर्छी का फल हिला, उधर ज़मीन करबला लरज़ने लगी। करो अज़ादारो मातम। इधर ज़मीन करबला लरज़ी, उधर खैमे का पर्दा उठा। इसलिए कि जिन बीवियों ने रुखसत किया था वो बड़ी मुश्किलों से रुखसत किया था। इसलिए हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि जब अली अकबर खैमे से निकल रहे थे ना तो कई मर्तबा पर्दा उठा और कई मर्तबा गिरा। इसलिए जब निकलना चाहते थे तो बीवियां आगे बढ़ के अली अकबर को रोक लेती थी, अली अकबर को रोक लेती थी। तो अगर बड़ी औरतें हैं तो वो शाने पे हाथ रखती होंगी, लेकिन रिवायत में है
کہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ کچھ بچیوں نے علی اکبر کے داون کو پکڑ لیا تھا. تو داون کو جس نے پکڑا وہ کون ہوگا؟ سوچو، عجب نہیں وہ شہزادی سکینہ ہو. اور یقیناً وہ شہزادی سکینہ تھی کہ جب علی اکبر باہر نکلنا چاہتے تھے تو داون تھام لیتی تھی. اے بھیا علی اکبر، ارے صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا. اے بھیا علی اکبر، صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا، لہذا نہ جائیے. بار بار داون تھام لیتی تھی. لیکن ہاں عزادارو، اس کے باوجود جناب علی اکبر میدان میں پہنچے تھے اور انہوں نے جنگ کیا تھا. اور یہ سارے منظر شہزادیوں نے بڑی غربت بھری نگاہ سے رخصت کیا تھا، حسرت بھری نگاہ سے رخصت کیا تھا. اب جب یہ خیمے کا پردہ ہلا اٹھا تو بیویوں نے اس منظر کو دیکھا. کس منظر کو؟ کہ وہ بوڑھا باپ ہے اور جوان بیٹے کے کلیجے میں برچھی کا پھل لگا ہوا ہے. اب نکالنا چاہتے ہیں. بازاداروں مجلس تمام ہو گئی. ایک مرتبہ کہا بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ، اور یہ کہہ کے جو پرچھی کا پھل نکالا تو عزاداروں کربلا میں غضب ہو گیا. ادھر برچھی کا پھل نکلا تھا کہ ایک مرتبہ اس برچھی کے پھل کے ساتھ دیکھا گیا کہ علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا. کرو عزاداروں ماتم. اب علی اکبر کے لیے ملتا ہے کہ علی اکبر کی روح جنت کو پرواز کر گئی. اب ایک بوڑھا باپ ہے جو جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھانا چاہتا ہے. اور میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ حسین آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد جب لاش کو اٹھانا چاہا تو سر اٹھایا، حسین کے ہاتھ میں آ گیا. ہاتھ اٹھانا چاہا، حسین کے ہاتھ میں آ گیا. پیر اٹھایا، حسین کے ہاتھ میں آ گیا. کیوں عزادارو؟ یہ ایسے کیسے ہو گیا؟ یہ اس لیے ہو گیا کہ جس طرح آپ نے قاسم کے بارے میں سنا ہے کہ ان کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے تھے، اسی طرح علی اکبر کے لاش کے ٹکڑے ہو چکے تھے. حسین اٹھا نہ سکے. ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا، آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں، ارے بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا، لہذا یہ چھوٹے چھوٹے بچے آگے بڑھے. علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا گیا، خیمے میں جب لا کے رکھا گیا اور یہ خبر پہنچی کہ علی اکبر شہید ہو گئے تو روایت میں ملتا ہے کہ بیویاں دوڑی، علی اکبر کا نام سن کے علی اکبر کے لاشے پہ دوڑی. لیکن ایک بیوی کے لیے ملتا ہے کہ وہ خیمے کے اموس سے، خیمے کے تنابوں سے ٹکرا رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی ارے کوئی بتا دے میرے بیٹے کا لاشا کہاں ہے، نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا. ارے یہ کون ماں ہے، یہ کون ماں ہے؟ یہ علی اکبر کی ماں ام لیلا تھی کہ جب علم ہوا کہ بیٹا شہید ہو گیا تو ایک مرتبہ کہتی میرے آنکھوں کی روشنی چلی گئی. بازادارو، کسی نے سید سجاد سے یہ سوال کیا، سید سجاد یہ بتائیے کہ کربلا میں غم کا ماحول تھا، کربلا میں غم کا ماحول تھا، لاشیں پہ لاشیں اٹھائی جا رہی تھی، لیکن تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بیوی تھی جو سرخ چادر اوڑھ کے آئی تھی. یہ کون سی بیوی تھی کہ جو اس غم بھرے ماحول میں سرخ چادر اوڑھ کے آ گئی تھی؟
सुर्ख चादर ओढ़ के आ गई थी। बस इतना सुनना था। एक मर्तबा सैयद सज्जाद तड़प गए और तड़पने के बाद कहा कि अरे वो कोई ऐसी बीवी नहीं थी जो सुर्ख चादर ओढ़े हुए थी, वो ऐसी बीवी नहीं थी जो सुर्ख चादर ओढ़ के गई थी, बल्कि वो मेरी फूफी ज़ैनब थी कि जब उसने अली अकबर के आवाज़ को सुना था कि बाबा सलाम आखिर कबूल करो, तो वो बीबी सफ़ेद चादर ओढ़े हुए थी। लेकिन जब अली अकबर के लाशे के करीब गई तो जवान का लाशा था, खून का फव्वारा जारी हुआ। ज़ैनब ने अपने आप को लाशे पे गिरा दिया तो चादर तो सफ़ेद थी, लेकिन मेरे भाई अली अकबर के खून की वजह से मेरे फूफी की सफ़ेद चादर सुर्ख हो गई थी। बाज़ादारो अली अकबर शहीद हो गए। हुसैन ने अबा का दामन झाड़ा, आवाज दिया है बेटा अली अकबर। अब्बास के जाने से कमर टूट गई थी, तुम्हारे जाने से आंखों की बीनाई चली गई। ऐ बेटा अली अकबर, अब तेरा बाबा किसके सहारे? अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन से आलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबुन मातम हुसैन।